امریکہ اور چین کی سر جنگ میں بحر ہند کو ایک اہم مقام یا اسٹریٹجک حیثیت حاصل ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ بحر ہند میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہے۔ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹ، اس بات کا فیصلہ تو کسی بھی آزمائش کے وقت ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ بھارتی ناؤ سینا ایسی آزمائشوں میں اکثر و بیشتر ناکام رہتی ہے۔ بحر ہند میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہونے کے دعوے دار بھارت کو اس وقت بحر ہند یا بحیرہ عرب میں پاکستان اور چین سے چیلنجز درپیش ہیں۔ بحر ہند یا بحیرہ عرب کی بات کی جائے تو بحیرہ عرب میں خاص طور پر بحیرہ احمر کے راستے بھارت کا راستہ سویز کینال کے راستے یورپ سے ملتا ہے۔ دوسری اہم ترین گزرگاہ خلیج فارس کی ہے جو پاکستان کے دروازے سے ہو کر گزرتی ہے اور وہیں سے بھارت کو خلیجی ممالک کے تیل تک رسائی ملتی ہے یا کم از کم تجارت ہوتی ہے۔ یہ دونوں اہم گزرگاہیں یعنی کہ بحیرہ احمر اور خلیج فارس بھارت کے لیے معاشی طور پر اہمیت کی حامل ہیں۔ کسی بھی جنگ کی صورتحال میں پاکستان نیوی خلیج فارس سے گزر کر بھارت کی طرف جانے والے بحری جہازوں کا راستہ روک سکتی ہے۔ دوسری طرف چین کا جبوتی میں واقع اڈا بھارتی تجارتی جہازوں کو روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے میں بحر ہند میں چین کی موجودگی اور شمالی بحیرہ عرب میں پاکستان نیوی کی بڑھتی ہوئی صلاحیتیں بھارت کے لیے شدید خطرے کا باعث ہیں۔ اس خطرے میں کلیدی کردار پاکستان نیوی کی زیر آب یا انڈر واٹر فورس کا ہے۔ پاکستان نیوی کی زیر آب فورس اس وقت صرف روایتی یا کنونشنل ڈیزل الیکٹرک سب میرینز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے پاس 5 فرانسیسی ساختہ آبدوزوں کے ساتھ 3 منی سب میرینز بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی 5 میں سے 3 ڈیزل الیکٹرک سب میرینز ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سے لیس ہیں اور پاکستان نے انہیں ترکی کی مدد سے اپ گریڈ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان چین سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت $5 ارب کی لاگت سے یوان کلاس ٹائپ O39 یا پھر ہنگور کلاس سب میرینز حاصل کر رہا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 4 ہنگور کلاس سب میرینز چین میں جبکہ بقایا 4 پاکستان میں بیک وقت تیار کی جا رہی ہیں۔ یوں پاکستان کے پاس 2028 میں 8 ہنگور کلاس سب میرینز کی شمولیت کے نتیجے میں 13 بڑی ڈیزل الیکٹرک سب میرینز کے ساتھ کم و بیش 3 چھوٹی سب میرینز موجود ہوں گی۔ چھوٹی سب میرینز کے حوالے سے بھی پاکستان ترکی کے تعاون سے نئی سب میرینز کی انڈکشن کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم ترین سوال پاکستانی بیڑے میں نیوکلیر سب میرینز کی شمولیت کا ہے جو وقتاً فوقتاً لا علمی، کم علمی یا پھر حب الوطنی کے جوش و جذبے کے تحت ابھرتا رہتا ہے۔ آج کل ایک بار پھر سوشل میڈیا پر پاکستان نیوی میں نیوکلیر سب میرین کی شمولیت کے حوالے سے بات چیت زور و شور سے چل رہی ہے۔ پاکستان نیوی کے کوموڈور عبید اللہ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں پاکستان نیوی میں 2028 تک ایٹمی آبدوز کی شمولیت کی بات کی، جبکہ پاکستان کے معروف صحافی نجم سیٹھی نے اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان گوادر پورٹ کے حوالے سے چین کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور پاکستان گوادر پورٹ کا کنٹرول چین کو دینے کے لیے ایک بڑی شرط عائد کر چکا ہے اور وہ بڑی شرط ایک نیوکلیر سب میرین ہے یا کم از کم سیکنڈ اسٹرائک صلاحیت ہے۔ یعنی کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر چین گوادر میں ایک فوجی اڈا یا نیول بیس قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے بدلے میں پاکستان کو نیوکلیر آبدوز دینا ہوگی جن کی مدد سے پاکستان بحر ہند اور بحیرہ عرب دونوں میں بھارت کو ٹف ٹائم دے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پاکستان نیوی کو نیوکلیر سب میرین کیوں لینی چاہیے اور کیوں نہیں لینی چاہیے، یا پھر دوسرے لفظوں میں کہ پاکستان نیوی کو ایٹمی آبدوز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ یہ بات سب کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے لے کر دفاعی تیاریوں تک ہر شے انڈیا سینٹرک ہے۔ پاکستان کا سرکاری طور پر ایک ہی موقف ہے کہ وہ بھارت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا اور وہ بھارت کے خلاف اسٹریٹجک صلاحیتوں کے حوالے سے اپنا کم سے کم قابل بھروسہ ڈیٹرنس برقرار رکھے گا۔ اس ڈیٹرنس میں پاکستان نیوی پاکستان کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے اور پاکستان نیوی کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی یقینی طور پر زیر آب پلیٹ فارمز کی مرہون منت ہے اور یہ زیر آب پلیٹ فارمز یقینی طور پر پاکستان کی آبدوزیں ہی ہیں۔ پاکستان نے سیکنڈ اسٹرائک صلاحیت کے حوالے سے بھی 2017 میں بھارت کی جانب سے اگنی 5 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد 2018 میں بابر 3 کروز میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ بابر 3 کروز میزائل بنیادی طور پر سب میرین لانچ کروز میزائل ہے اور یہی میزائل پاکستان کو سیکنڈ اسٹرائک صلاحیت فراہم کرتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے ایک نیوکلیر سب میرین کا ہونا ضروری ہے وہ مقصد پاکستان کی موجودہ ڈیزل الیکٹرک سب میرینز بخوبی پورا کر رہی ہیں۔ یہاں پر ہم ڈیزل الیکٹرک روایتی آبدوزوں کو نیوکلیر سب میرین کی صلاحیتوں کے برابر قرار نہیں دے رہے بلکہ اس مقصد کی بات کی جا رہی ہے جس کا حصول ان دو پلیٹ فارمز کی جانب کسی ملک کو لے جاتا ہے۔ اور رہی بات بحیرہ عرب میں چین کو ٹکر دینے کے لیے ایٹمی آبدوز کی تو یقینی طور پر چینی بحریہ بحر ہند میں کسی بھی وار تھیٹر کی صورت میں یہ چاہے گی کہ پاکستان نیوی کم از کم خلیج فارس کا میدان سنبھال لے اور خلیج فارس کا میدان سنبھالنے کے لیے پاکستان کے پاس موجود ڈیزل الیکٹرک آبدوزوں کے ساتھ جدید ترین فریگیٹس اور کارویٹس کا بیڑا فی الحال کافی ہے اور بعد میں مستقبل قریب میں ہنگور کلاس سب میرینز کی شمولیت کے بعد بھی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے حوالے سے پاکستان نیوی کی صلاحیتوں میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ اس لیے فوری طور پر پاکستان نیوی کا کسی نیوکلیر سب میرین کی جانب جانے کا کوئی امکان نہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ نیوکلیر سب میرینز کی زیر آب رہنے کی صلاحیت اور اس کے اوپر زیادہ بڑے اور مہلک خطرناک ہتھیاروں کا نصب کیے جانا اسے ایک
इंतहाई काबिल भरोसा डेटरेंट की शक्ल देता है। लेकिन ये बात भी जहन में रखने वाली है कि किसी भी मुल्क को काबिल भरोसा सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी के लिए 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स का होना जरूरी है और फिलहाल पाकिस्तान का इतनी महंगी सबमरीन्स लेने का कोई इरादा नहीं।